السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں مومن و مسلمان بنا کر آخری امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، باتوں باتوں میں رمضان ہماری زندگی سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں اگلے رمضان تک ہم میں سے کون زندہ رہے، کس کا یہ آخری رمضان ہو۔ اللہ کرے کہ اللہ ساری امت مسلمہ کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہماری زندگیوں میں عبادت کا اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو منانے کا موقع نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری یہ تفسیر کی آخری مجلس ہے، اس لیے کہ کل ختم القرآن ہے، تو ایک روایتی بیان ہوگا، اسپیشل بیان نہیں رہے گا۔ وہ ہر شب برات، شب قدر کے موقع پر یا ختم القرآن کے موقع پر ہوتا ہے۔ یہ جو اب تک ہم نے جو 26 راتیں جو قرآن مجید پر غور و فکر کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب محض تلاوت کے لیے نہیں نازل فرمائی۔ یقیناً اس کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عنایت فرمائیں گے، لیکن صرف اسی مقصد کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل نہیں فرمائی ہے۔ تو ہمیں اس رمضان سے ایک سبق یہ لینا ہے، جن کو پڑھنا نہیں آتا انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ حدیث گزر چکی ہے تلاوت کے فوائد میں۔ آدمی قرآن سیکھتے سیکھتے اگر زندگی ختم ہو جاتی ہے، مر بھی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں، نبیوں کے بعد والی جنت میں اس کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ اور جن کو پڑھنا آتا ہے ان کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو سال میں کم از کم 2 قرآن ختم کرنا واجب ہے۔ تو جن کو پڑھنا آتا ہے وہ کم سے کم سال میں 2 قرآن ختم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا خطاب کیا ہے ہمیں کچھ تو معلوم ہونا ہے۔ اور درمیانی رمضان میں نے آپ سے ایک وعدہ لیا، پورا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم کتنے آیتاں 80 پر 9 آیتیں، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یعنی اللہ ڈائریکٹ ہم سے خطاب کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو ہمیں تو معلوم ہو اللہ نے میرے سے کیا بات کیا ہے۔ وہ 80 پر 9 آیتیں پڑھیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اعمال کے میدان میں انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ کتنے واقعات سنے ہم نے، قرآن کی ایک ایک آیت سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کے ہدایت کے فیصلے کیا ہے۔ تو 80 پر 9 آیتیں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو کیا وہ 80 پر 9 آیتوں کی نورانیت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگی؟
انشاءاللہ ضرور ہوگی، تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو پرانا میں پورا ریپیٹ کر رہا ہوں آپ سے، درمیان میں کیا وعدے لیا۔ تو یہ کہ ایک آیت پر اللہ نے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کے فیصلے کیے، اس آیت کو ہم پتہ نہیں بچپن سے اب تک کتنی 100 مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کسی کو 4 سورے یاد ہیں، کسی کو 10 سورے یاد ہیں، کسی کو ماشاءاللہ 20 سورے یاد ہیں۔ ہمارے مکتب میں جس نے قرآن ابھی حال ہی میں ختم کیا اس کو 2-2.5 پارے یاد ہیں۔ تو یہ لوگ اتنے پر اپنے آپ کو نہ ٹھہرائیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو جتنا زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرا ورتقی، اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھنے والے سے پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ آپ کو کتنی جنت کے درجے چاہیے اتنی آیتیں یاد کریں، تو کوشش کرنے سے ہر چیز آسان ہو جاتا ہے۔ پورا قرآن نہیں، چلو چھوٹی چھوٹی آیتوں کے سورے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو ایک تو تلاوت کا اہتمام، دوسرا حفظ کا اہتمام، تیسرا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام، چوتھا 80 پر 9 آیتیں پڑھ کر انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہم اسے عمل میں لائیں گے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری، جو ہم نے یہ سیکھا 26 دن میں، اس میں کچھ بیچ بیچ میں ہضم بھی ہو گئے۔ IPL جس دن سے شروع ہوا، یہ جتنے نوجوانہ بیٹھی ہیں، چھکرو داں بولتی نہیں ہمیں، انہوں غائب تھے، 2 دن سے پکڑ کو ان کو گل ڈالیا تو آج بیٹھ گئی سنو۔ اب یہاں بیٹھ کو تو ہیں، دماغ میں چل رہا ہے IPL کس کو سی با میچ آج، راجستھان بھی کولکتہ، ہاں، تو دماغ پورا وہاں چھینگا۔ 6 اوور ہوئے تھے، اب کیا حال ہے کہ بہرحال یہ دنیا کی فنا کھیل کود کی زندگی چند روزہ ہے، لیکن ہماری زندگی میں ہمیشہ ساتھ آنے والے یہ چند لمحات ہیں جو اللہ کے کلام کو، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہاں پر بیٹھے۔ آپ یقین نہ ہو تو باہر جائیں، کم سے کم 6-7 بچے یہاں کھڑکو رہتی، روز کھڑکی کھولے دکھتی، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوئی یہاں بیٹھ کر کچھ سن لیں۔ وقت ان کا بھی گیا، وقت ہمارا بھی گزرا۔ یہ زندگی کی سوئی کبھی رکنے والی نہیں ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے، حضرت شیخ سعدی نے فرمایا برف رکھا ہوا ہے تو آپ برف کو استعمال کریں یا نہ کریں، برف دھیرے دھیرے پگھلتا رہتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو برف کے پگھلنے سے پہلے اس برف کو کام میں لے کر آ جائے۔ ہم اچھائی کریں یا برائی کریں، ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ مائنس ہو رہا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مائنس زندگی میں جا رہی ہے، اس سیکنڈوں کو ہم اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کے طریقے پر لانے کی کوشش کریں گے تو ہم 100/100 کامیاب والے ہیں۔ تو غرض یہ ہے، یہ جو ہم نے 26 دن میں جو کچھ بھی قرآن سمجھا، اب ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس قرآن کو ہم گھر والوں تک سب سے پہلے پہنچائیں گے، پھر اپنے ماتحتوں کو، بچوں کو، پڑوسیوں کو، ملنے والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ جہاں تک، جتنی دور تک، جتنی دیر تک اس کلام کو ہم پہنچا سکتے ہیں، پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ صحابہ نے وہ ذمہ داری نبھائی تو یہ دین ہمارے تک پہنچا۔ اگر آج ہم اس ذمہ داری کو اپنے سر پر ڈھولیں گے تو یہ دین ہماری نسلوں کے بعد بھی باقی رہے گا، ورنہ اللہ اس دین کو پہنچانے کے لیے آپ کا اور میرا محتاج نہیں ہے۔ حابیل و قابل کا قصہ یاد ہے نا؟ دفنانے کے طریقے کے لیے اللہ نے حضرت آدم کا انتخاب نہیں فرمایا، کبے کے ذریعے سے اللہ نے دین پہنچا دیا تھا۔ اگر ہمیں اللہ نے دین کے کام کرنے کا موقع دے دیا تو یوں سمجھ لو کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، مجھ پر احسان کیا۔ میں جماعت میں نکل کر دین کا کام کر کے میں اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہ موقع دے دیا، اللہ کی مہربانی ہوئی، فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ نے میرے ذریعے سے یہ کام لے لیا
اللہ سے دعا ہے اللہ میری اس خدمت کو قبول فرما لے، یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ آخری کی آیت، اس میں ایک لفظ کل باقی رہ گیا تھا جس کو میں نے مختصراً چھیڑا تھا، بغی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع کیا، فحش سے، منکر سے، بغی سے۔ بغی کے ایک معنی تو سرکشی کے ہیں، اور ایک معنی لمٹ کراس کرنا، حد سے تجاوز ہو جانا، اور ایک معنی ہے نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس کی؟ اللہ کی نافرمانی سے بچانا، رسول اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ اللہ رسول کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے حق کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور کل ایک سوال بھی آ گیا تھا کہ ماں باپ اگر ہمیں کوئی ایسا حکم کریں جو شریعت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ کر باقی ساری چیزوں کو، ماں باپ کے حکم کو بھی مانتے ہوئے فرما بردار بچہ بن کر زندگی گزارنا، اس لیے کہ نافرمان اولاد کی اللہ تعالیٰ شب برات اور شب قدر جیسی رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو بغی کے معنی ہیں سرکشی کے، نافرمانی کے، حد سے تجاوز کے۔ اب نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ جو آدمی کو اللہ کا مقام پتہ ہونا، اس آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے دل میں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پتہ ہو، اس کے دل میں رسول اللہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہمارے سامنے سے گزرا ہوتا ہے، کئی بار ہم اس کے انٹروڈکشن یا اس کو ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم اسے عام انسان سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا بندہ گزرا جس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے، اس کو میں نہیں جانتا، میرے پڑوس میں ٹھہرا ہوا انسان نے کہا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا۔ اب وہ اس کی تعریفیں کرے، اس کی عظمت کو بیان کرے کہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے، ہاں اس نے کووڈ کے زمانے کے اندر یہ خدمات انجام، اس کے کارنامے جب گناتا ہے تو اس آدمی کی عظمت کیا ہو جاتی ہے؟ میرے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر میں کیا کروں گا؟ چکر کاٹ کے اس کے سامنے سے جا کے اسے سلام کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اسے اگنور کر دیا تھا جبکہ وہ کچھ اونچا مقام پایا ہوا فرد ہے۔ یا اسی طرح بہت سارے علماء حضرتاں آتی جاتی، کوئی عظمت اور قدر نہیں رہتی، لیکن وہی آپ کی مسجد کے امام صاحب کھڑے ہو کر کسی مولانا کا انٹروڈکشن کرا دیں کہ یہ صاحب تقویٰ ہیں، یہ علم و عمل کے پیکر مجسم ہیں، یہ ہیں فلاں ابن فلاں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ مجلس کے بعد سارے لوگ لائن میں کھڑ جائیں گے، حضرت سے مصافحہ کر لیں گے۔ یہ کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے انٹروڈکشن سے ان کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی۔ جب عظمت پیدا ہو گئی تو اب اس انسان کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب عظمت اور محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی ان کی طرح بنوں۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا احسان ہندوستان والوں پر یہ ہوا کہ ان کی دعوت و تبلیغ سے ہمیں بہت بڑا دین کا خزانہ ملا۔ لیکن جب جب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور ان کے واقعات، ان کے کرامات کے کارنامے ہم سنتے ہیں، ان کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب بھی ان کا نام آتا ہے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عظمت کی وجہ سے میرے دل میں کیا ہو گئی؟ ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب جب محبت پیدا ہو گئی تو یہ بھی کوشش کرے گا کہ میں بھی خواجہ اجمیری تو نہیں بن سکتا، کم سے کم ان کی طرح بننے کی کوشش کروں۔ اسی کو کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری۔ ہمیں کیا کرے؟ عظمت بھی معلوم، محبت بھی ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ شاید کوئی پوری دنیا میں ایسا ایک مسلمان ہوگا جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ کوئی ہمارے سامنے ہمارے نبی کو گالی دے کر دکھائے، برداشت ہوگا؟ برداشت نہیں، غصہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت۔
لیکن محبت کی حد تک ٹکنا نہیں ہے. یہ محبت میں اضافہ جب ہی ہوگا جب جون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی. ہم کوشش کریں گے کہ نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، ان کے حکموں پر اپنی زندگی گزارے گا. اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے. اب آگے اللہ نے فرما دیا کس پر انعام نازل ہوتا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر کیا ہوتا ہے؟ انعام نازل ہوتا ہے. اور یہ انعام کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اب کس پر انعام نازل ہوا؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اب ان کے ساتھ میرا اور آپ کا آخرت میں اللہ حشر فرمانا ہو تو ہمیں شرط اللہ تعالیٰ نے یہ لگا دی تم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلو، نبی کے طریقے پر چلو. جب یہ چیزیں تمہاری زندگی میں ہوں گی اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ تمہارے اوپر بھی انعام کا معاملہ فرمائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فحش سے بھی منع فرمایا، منکر سے بھی منع فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ سرکشی اور نافرمانی سے بھی اللہ نے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی، ماں باپ کے، اکابر و اسلاف کی نافرمانی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آخری میں خلاصہ قرآن. ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ کم وقت میں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید کا تفسیر کا ملکہ عنایت فرمایا. موجودہ دور میں جہاں تک آج جو دنیا بھر کے اندر علماء موجود ہیں، جن کے علم سے میں فائدہ حاصل کرتا ہوں، بہت سارے علماء ہیں. ان میں سے قرآن کے اندر مہارت رکھنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ. اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت نصیب فرمائے. پچھلے سال یہاں پر سیکنڈ مین روڈ میں اجلاس میں بھی آئے تھے. بڑی مہارت عنایت فرمایا. ایسے ہی ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ماہرین قرآن کو پیدا فرمایا. تو ہمارے اکابر و اسلاف میں قرآن کے ماہرین میں سے ایک ماہر مفسر قرآن کا نام آتا ہے جن کو علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. آج بھی ان کی قبر پڑوسی ملک میں موجود ہے. آج بھی جو انسان ان کی قبر مبارک پر جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی وہ کچی قبر مبارک سے بھینی خوشبوئیں انسان کے ناک تک پہنچ کر اس کے جسم کو معطر کرتی ہیں. آج بھی اگر کبھی موقع ملا تو کبھی چلے جانا. ان اکابر و اسلاف کی قبروں پر پہنچ کر ہمیں دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. تو علامہ لاہوری رحمت اللہ علیہ یہ کوئی خاندانی مسلمان نہیں تھے. ان کی پیدائش ایک سکھ گھرانے میں ہوئی تھی. سردار جی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں حضرت کا شمار ہوتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں حضرت پڑھنے کے لیے آئے تھے تو ان کے پاس پہنے ہوئے لباس کے علاوہ کوئی لباس نہیں تھا. بس ایک جوڑی کپڑے پر مدرسے میں پڑھنے کے لیے دارالعلوم تشریف لائے تھے. جب ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا، اکھنڈ بھارت چل رہا تھا، اس دور کے اندر ایک پڑوسی ملک کے بہت نامور جرنل انہوں نے آ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے. آ کر کہنے لگے حضرت اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی بے انتہا دولت اور فراوانی تو دے رکھی ہے، لیکن میری اکلوتی بیٹی ہے. میں چاہتا ہوں اس بیٹی کا نکاح کسی ایسے دیندار فرد کے ساتھ کر دوں کہ میری بیٹی کی دنیا بھی جنت کی طرح ہو جائے اور آخرت میں بھی اسے جنت نصیب ہو جائے.
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت حسین احمد مدنی بھی اس وقت کلاس میں موجود ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ اس لڑکے سے تمہاری بیٹی کا نکاح کر دو. وہ لڑکا کون تھا؟ محمد علی لاہوری تھا، بے انتہا خوبصورت، گورا چٹا. حضرت نے بلا کر کہنے لگے کہ بیٹا شادی کرو گے؟ تو علامہ لاہوری نے فرمایا حضرت مجھ جیسے نو مسلمان سے کون شادی کرے گا، میں تو غریب ہوں، پٹیچر ہوں، میرے خود کے کھانے کے لالے پڑے. فرمایا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انشاءاللہ کل عصر کے بعد تمہارا نکاح ہوگا. اب لگ گئے تیاری میں دلہے میاں. اب دیکھا کل نہیں، آج عصر کے صبح میں ملاقات ہوئی اور کہنے لگے عصر کے بعد تمہارا نکاح ہوگا. اب درس ختم ہوا، سبق ختم ہونے کے بعد آئے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جلدی کرو، کوئی اچھا سا کپڑا نکالو، اسے کچھ صاف جھلڈیاں دور کریں گے. علامہ لاہوری نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی کپڑا ہے ہی نہیں، بس یہی ہے جو پہنا ہوں. تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی نیا لباس نہیں ہے؟ اچھا کسی سے عاریتاً ٹیمپروری لے کے پہن لو تاکہ نکاح ہو جائے، لگے تو کہ تو آپ دلہا ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا. میں اپنی زندگی کا آغاز ہاتھ پھیلا کر انسانوں کے سامنے کروں تو بتاؤں میری زندگی کے اندر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ بھائی یہ تو گندے ہو گئے، کریں گے کیا؟ کوئی بات نہیں، اسی کو دھو کر سکھا کر پہن کر نکاح میں جائیں گے. اب موسم سردی کا تھا، اپنے لباس کو لنگی پہن کر نکالا، جبہ پائجامہ دھویا اور سوکھنے ڈال کر انتظار میں ہیں دلہے میاں کے کپڑے سوکھیں تو پہن کر نکاح میں جاؤں. عصر کی اذان ہو گئی، کپڑا سوکھا نہیں تھا، ہلکا سا گیلا گیلا کپڑا ہی پہن کر علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نکاح پڑھوا دیا، نکاح ہو گیا. شب زفاف کو گزری، صبح میں بیٹی سے ملاقات کے لیے والد محترم جرنیل پہنچے. فرمایا پوچھنے لگی بیٹی رات کیسی گزری؟ تو بیٹی کا جملہ قابل غور ہے. فرمایا ابو جان میں نے قرآن و حدیث میں تو پڑھا تھا کہ جنت ایسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا دنیا کی میں دیدار و تصور فرما دیا. جب انسان کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے اندر جنت کے مزے نصیب فرماتے ہیں. ایسے علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایسا علم عنایت فرمایا تھا، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہترین تفسیر کرنے والے کسی فرد کی تفسیر نہ پڑھی نہ میں نے سنی ہے. ایسے علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت قرآن کا خلاصہ بیان کریں. جیسے عثمان ابن مظعون نے نبی سے پوچھا تھا، اقسم بن سیفین رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ایسے ہی جب علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا نچوڑ، پورے قرآن کو چند لفظوں کے اندر بیان کر دیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی میں پورے قرآن کا عمل آ جائے. تو حضرت علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ تھے کہ اگر میں اسٹیشن پہنچوں اور ٹرین کے دروازے پر ٹھہرا ہو اور ٹرین وہاں پر اس وقت چالو ہو چکی ہو، بس اب چند سیکنڈ کے بعد نکلنے والی ہے، اس وقت بھی اگر کوئی میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے پوچھ لے قرآن کا خلاصہ بیان کرو تو میں ٹرین نکلنے سے پہلے اس بندے کو قرآن کا خلاصہ بیان کر دوں گا. شاگردوں نے فرمایا تو پھر بتا دیجئے قرآن کا وہ خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں بھی یاد رکھیں گے، عمل کریں گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو انشاءاللہ ہے زبانی ہی نہ ہو، اللہ کرے کہ ہمیں دل سے اس انشاءاللہ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مقدس گھڑیاں ہیں، آمین کہہ لیں. کس کو پتہ آپ میں سے کسی ایک کے آمین کو اللہ قبول فرما کر ہم سب کو قرآن کا عامل بنا دے. حضرت نے فرمایا 3 چیزوں کا نام قرآن کا خلاصہ ہے. فرمایا پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بولو ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت سے. حضور اکرم
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے، اور فرمایا تیسری چیز اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنے کا نام قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کر کے، رسول اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کر کے، مخلوق کو راضی کرنا، مخلوق کی خدمت کر کے، چاہے یہ مخلوق ہمیں برا کہے، چاہے یہ مخلوق ہمیں جھوٹے مارے، چاہے یہ مخلوق ہمارے منہ پر تھونک دے، لیکن مخلوق کے بارے میں آپ کبھی برائی نہ سوچیں، ان کی خدمت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہوگا، تمہاری زندگی میں یہ تین چیزیں آ گئیں تو یوں سمجھ لینا کہ تم نے مکمل قرآن پر عمل کر لیا۔ تو آج سے ارادہ اور عزم کریں انشاءاللہ، زندگی کے آخری سانسیں جب تک چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر عبادتیں، فرض، واجب، سنت جو کچھ بھی دی ہیں، ہم کو حتی المقدور کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے ہر عبادت کو پوری کریں گے۔ ہر عمل ہمارا، ہر کام ہمارا نبی کے طریقے پر ہو جائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ لباس نبی کے پسندیدہ طریقے کے مطابق، میرا چہرہ نبی کے چہرے کے مطابق، میری بول چال، میرا بات چیت کا انداز نبی کے طریقے کے مطابق، میں پڑوسی کے ساتھ کیسے رہوں، میرے نبی پڑوسی کے ساتھ جیسے رہتے تھے، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہوں، میرے نبی جیسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس اطاعت کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اللہ عبادت سے راضی اور خوش، رسول اللہ اطاعت سے راضی اور خوش، اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق نبی کی امت کے ساتھ ہم خدمت کا معاملہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔